السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ دنیا میں سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو کہ ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے، تو اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں چار خوبیاں موجود ہو تو اگر ساری دنیا بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن چار خوبیاں اپناؤ۔ چار خوبی میں جو سب سے پہلی خوبی ہے وہ ہے امانت کی حفاظت، کہ جو بھی آپ کو کوئی امانت دے تو اس کی حفاظت کرے، اس میں خیانت نہ کرے۔ اگر ہم امانت کو دیکھو تو یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں جسامت دی ہے، جسم دیا ہے، صحت دی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امانت ہے کہ ہم اس جسم کو اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق، اللہ رب العزت کی چاہت کے مطابق اس کو استعمال کریں، تو یہ اللہ رب العزت کی امانت کی حفاظت ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی میں اس کو استعمال کریں گے تو پھر یاد رکھیے امانت میں خیانت ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو اس کو بھی صحیح طریقے سے خرچ کرنا، یہ بھی امانت کی حفاظت ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح خرچ نہیں کریں گے یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے بال بچے دیے، اس کی صحیح تربیت کرنا، یہ بھی امانت کی حفاظت ہے۔ اگر ان کی صحیح تربیت ہم نہیں کریں گے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتلا دی کہ امانت کی حفاظت۔ دوسری بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گفتگو میں سچائی، کہ جب بھی بولے تو سچ بولے، جھوٹ کبھی نہ بولے، کیونکہ جھوٹے کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اللہ رب العزت کے لعنت کا مستحق ہو جائے تو پھر وہ ناکام اور نامراد ہے۔ اور اس طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بھی جو ہے جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ ایک واقعہ میں بیان کرتا چلوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرو کہ میں جنت میں داخل ہوں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحاً فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ وہ عورت رونے لگی کہ اے اللہ کے رسول جب بوڑھی عورت نہیں جائے گی تو پھر تو میں جہنم میں جاؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سمجھایا کہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بڑھاپے کی حالت میں کوئی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ اگر مرد ہے تو وہ بھی جوان ہو کر جنت میں داخل ہوگا، اگر عورت ہے تو بھی جوان ہو کر جنت میں داخل ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تیسری خوبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق کی عمدگی، کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو، ہمارے اخلاق ایسے ہو کہ جیسے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سے بڑے دشمنوں کو بھی معاف فرمایا۔ کوئی آپ سے قطع تعلق کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے جڑنے کی کوشش کر دے۔ کوئی اگر آپ کو گالی دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دیتے۔ تو یہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی قطع تعلق کرے تو آپ ان سے تعلق جوڑیں۔ اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہے، آپ کی کوئی برائی بیان کرے تو آپ اس کی اچھائی بیان کریں۔ آپ برائی کا بدلہ جو ہے اچھائی سے دیں، یہ اخلاق کی عمدگی ہے۔ اور اس طریقے سے چوتھی خوبی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کانے میں پاکیزگی، کہ ہمارے کانے میں پاکیزگی ہو، ہمارا کانا حلال ہو، اور جس طریقے سے ہم کمائے تو وہ بھی حلال طریقے سے ہم کمائے، ایسے نہ ہو کہ ہماری کمائی حرام کی ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ہماری کمائی حلال کی ہوگی تو اس طریقے سے ہمارا جو کانا ہوگا وہ بھی پاکیزہ ہوگا۔ ہماری کمائی حرام کی ہوگی تو پھر اس طریقے سے ہمارا جو کھانا ہے وہ بھی پاکیزہ نہیں رہے گا، وہ بھی حرام کا رہے گا۔ تو اس لیے ان چار خوبیوں کا آپ اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ چار خوبیاں آپ میں موجود ہے، پوری دنیا اگر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو بے فکر ہو جائے، سکون کی زندگی گزارے۔ ان چار صفات کی اپنانے کی کوشش کریں، پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسا سکون آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔